الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حکومت کیا ملی ظلموں جفا کی جلدی تجھے سزا شہیدوں کے خون کی کیسی سزا تجھے ابھی ہے نا سزا ملی خون جوان میں اہل بیت دیکھا کہ تمہیں کو ظلم کی کیسی سزا ملی کتوں کی لاشیں تمہارے سڑے گورے بینا قبر کو تمہاری جا ملی رسوائے پل کے ہو گئے برباد ہو گئے مردود تو تمہیں کو ذلت ہر تو سرا تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوسہ تمہیں خود اجڑ گئے تمہیں یہ بددعا دنیا پر سے تو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ ہے
ہوا ملی آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے سر کٹے گئے نہ تمہیں ایک ذرا ملی پائی ہے جان انہوں نے ابھی سزا دیکھیں گے وہ دوزخ میں جس دن سزا ملی حضرات زیرفان آج بیان کا موضوع جڑا وہ انتہائی اہم ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ یزیدیاں شہید کیتا سی خاندان اہل بیت نو جنہ یزیدیاں شہید کیتا سی وہ خود امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو بعد کس طرح ذلیل و خوار ہو گئے کہ جڑے اس وقت سمجھتے سن کہ اسی دنیا کے سب تو بڑے بادشاہ اور خاندان اہل بیت نال ظلم کی انتہا کی تھی مگر یقیناً جدو پیارے محبوب علیہ السلام کے نواسیاں کے نال اے ظلم ہویا تے اللہ کریم نے اونا یزیدیاں کو شہادت امام حسین تو بعد چن کے بدلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی غور طرف جنہاں بیان کا موضوع ایسا رکھا گیا کہ سانو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات بھی مل رہے ہیں اور یزیدیاں کا انجام بھی بدل گیا پیارے سب تو پہلے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ اس شخصیت دی ولادت جڑی ہوئی ہے جدو دنیا میں تشریف لایا ہے دنیا دے وچ امام حسین رضی اللہ عنہ تو علاوہ صرف ایک اور ایسی ہستی گزری کہ جس کی ولادت جڑی سی بڑی بات نامہ ہے وہ ہستی کوئی امت ہی نہیں سن بلکہ وہ ہستی حضرت یحییٰ علیہ السلام یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سن حضرت یحییٰ علیہ السلام دنیا کے وچ دو شخصیت ایسی گزری کہ جنہاں کا ایک منفرد ولادت کا انداز اور اے منفرد انداز وہ سی کہ مدت حمل یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ انہاں دی مدت حمل جڑی آئی اپنے والدہ محترمہ دے پیٹ دے وچ انہاں دا جڑا وقت وہ 6 مہینے کتنا 6 مہینے دنیا دے وچ انہاں دو شخصیات تو علاوہ کوئی ہستی جوڑی ہے اور 6 مہینے کی پیدائش ہوئی ہوئے جن کو زندہ نہیں رہی بلکہ اے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کو نہ دو شخصیات جو ہے
کہ انہاں دی پیدائش جڑی ہے وہ 6 مہینے دے وقت تو بعد فوراً ہو گئی، اور اس ہستی اللہ تبارک و تعالی اس چیز کے بارے جو ایک کو شرف بخشیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام جڑا وہ حسین، آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور القاب جس لقب کے نال لوگ زیادہ تر پہچانتے ہیں وہ سی ایک صفت رسول اللہ، یعنی کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے بیٹے، اور دوسرا سی ریحانۃ الرسول، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پھول جڑے، یعنی کہ 2 نام نال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچانیا جاتا سی، ایک کہ صفت رسول یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے نے، اور دوسرا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھول نو انہاں 2 ناموں کے نام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ایک عام شخصیات کے مقابلے ایک عام ہستیاں کے بارے سارے امام پاک جڑے ہیں انہاں 4 فضائل جو کہ انہاں دے نانا جی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین میرے جو ہے، کی فرمایا؟ حسین میرے وچوں ہے نا اور میں حسین وچوں ہوں۔ دوسری حدیث پاک کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اللہ پاک اس بندے نال محبت کردا جیڑا بندہ حسین دے نال محبت کردا۔ 2 فرمان ہو گئے کہ اللہ کریم اس بندے دے نال محبت کردا جیڑا بندہ حسین دے نال محبت کردا، اور تیسرا فرمان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین دے نال جس محبت کیتی، حسن و حسین دے نال جس محبت کیتی اس میرے نال محبت کیتی، اس میرے نال محبت کیتی، اور جس حسن و حسین دے نال دشمنی کیتی، اور جس حسن و حسین دے نال دشمنی کیتی اس میرے نال دشمنی کیتی۔ اور چوتھا فرمان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ حسن و حسین دنیا دے وچ میرے 2 پھول ہیں۔ حسن و حسین دنیا دے وچ میرے 2 پھول ہیں نا، فرمایا کہ جس حسن و حسین دے نال محبت کیتی، انہاں پھلاں دے نال محبت کیتی، میں بھی انہاں دے نال محبت کرساں۔ اور پھر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین دونوں شہزادے، دونوں بھرا، فرمایا کہ جنتی نوجواناں دے سردار ہے، جنتی نوجواناں دے سردار ہیں۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام کی شان اے آئی کہ جدو کدی کسی ایسے کمرے دے وچنا اندھیرے میں جاتے آئے، جدو امام حسین کسی اندھیرے کمرے دے وچ جاتے سانا تے آپ کی مبارک پیشانی وچوں یعنی متھے چوں اور آپ دیاں گلاں وچوں یعنی رخسار دے وچوں نور نکلدا ہے، آپ دے متھے وچوں اور آپ دیاں گلاں دے وچوں نور نکلدا سی، اور جیڑا اس دے کریم ایریا ہوندا سی کمرے دے اندھیرے دے وچوں آپ دے نور دے نال وہ کمرہ جڑا روشن ہو گیا سی۔ کیوں نہ ہوتا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیونکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی ناس سننا ہے نہیں نور، کیونکہ نور دے قدر کہ فرمایا کہ پورا گھرانہ ہی جڑا ہے نور ہے، پورا گھرانہ ہی نور ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مدینہ منورہ تو مکہ شریف جا رہے سن، رستے دے وچ سیدنا ابن مطیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نال ملاقات ہوئی۔ انہاں عرض کی کہ شہزادیوں میرا جڑا کھوہ ہے نا، میرا کنواں جڑا ایک تے اس دا پانی بڑے تھلے آ گہرائی چ، اور دوسرا اس دا پانی جڑا نا کوڑا ہے، دعا فرما دیو تاکہ کھوہ دا پانی ٹوٹے بھی آ جائے تو میٹھا بھی ہو جائے۔ امام پاک نے فرمایا کہ پانی لے کے آؤ، پانی حاضر ہو گیا برتن دے وچ۔ امام پاک نے اس برتن دا جڑا پانی سی اس نو نوش فرمایا، یعنی پیتا، پین تو بعد اپنے منہ میں جڑا تھوڑا جہا پانی سی وہ پانی اس پیالے دے وچ پا دیتا، اس پیالے دے وچ پا دیتا، یعنی اپنا پانی مبارک منہ والا جڑا جنوں اسی کہتے ہیں جھوٹا سی پیتو یا سی وہ پیالے چ پا کے تے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے پانی جڑا اس کھوہ دے وچ سٹ دیو۔ جب وہ پانی اس کھوہ دے وچ سٹیا گیا نا، میرے امام دی وہ کرامت کہ وہ پانی ہاتھ تو ہاتھ کھوہ دا اونچا ہو گیا اور اس کھوہ دا پانی جڑا وہ میٹھا ہو گیا۔ میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور میں بڑا تنگ دست ہوں، میں بڑا غریب ہوں، میری مدد فرمائے۔ آپ فرمایا کہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر وہ بیٹھ جاؤ۔ اتنے تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف پانچ تھیلیاں ہزار دینار دیاں آپ دیکھو تحفہ آئیاں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 تھیلیاں دینارہ دیاں بھری ہوئی امام پاک نے کو تحفہ بھیجا، اور امام پاک نے فرمایا کہ وہ 5 تھیلیاں جڑیاں بھری ہوئی سن دینارہ دیاں، امام پاک نے وہ 5 تھیلیاں اس بندے کو تحفے پیش کر دیا۔ اور پھر امام پاک دی مسا اعلیٰ ذرگی دیکھو، اخلاق دیکھو، کردار دیکھو کہ امام پاک نے اس بندے کو معذرت بھی کی کہ تینے یار جڑا تھوڑا انتظار کرنا پہ گیا نا، اس چیز کی میں تیرے کو معذرت کرنا۔ اے کہ حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے کہ آپ عطا بھی فرما رہے ہیں، عطا فرمانے دے نال جڑا تھوڑا وقت بھی ڈیلے ہویا اس وقت کے بارے بھی آپ معذرت فرما رہے ہیں۔ اے ایک اچھی تربیت اور اچھے اخلاق کی نشانی ہے کہ جڑے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم عاشورہ والے دن 56 سال 5 مہینے اور 5 دن، امام پاک کی عمر کتنی سی؟ 56 سال 5 مہینے اور 5 دن۔ اس عمر دے وچ 61 ہجری دی 10 محرم الحرام جمعے والا دن سی جدو امام پاک نے کربلا کے مقام دے وچ شہادت کا پیالہ نوش فرمایا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی پورا مہینہ سنی ہے کہ اس عمر دے وچ آ کے پورے گھر میں قربان کرنا اور ایک جوانہ دی جسم سنبھالنے، چھوٹے چھوٹے معصوم علی اصغر دیاں اس مبارک بدن کو سنبھالنا، ایک امام پاک دے جگرا سی کہ جس کی دنیا دے وچ مثال نہیں ملتی۔ امام پاک جدو ہے جنگ وقت چل رہے سی، این جوبن تے سی تے ایک یزیدی فوج دے وچ بندہ سی، اس دا نا جڑا سی اس بندے دا، وہ کہندا کہ اے امام
تو دیکھ کہ تو دوزخ میں جان تو پہلے ہی اپنے نال اگ لا لئیے۔ ہویا کیسی کہ امام پاک نے اپنی بیبیاں دے خیمیاں دے ارد گرد اگ لا لئی سی تاکہ یزیدی جڑے نا وہ کدھر بیبیاں دے خیمیاں ہوتے حملہ نہ کرتے، حفاظت واسطے، پروٹیکشن واسطے۔ کہ وہ جہاں یزیدی سی وہ بکواس کرنے لگا کہ اے امام تو جہنم دی اگ تو پہلے دنیا دے وچ ہی اگ لا لئیے۔ جدو یزیدی ہے بکواس کی تے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کذبت یا عدو اللہ، اے جھوٹے اللہ کے دشمن، اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے کہ معاذ اللہ حسین دوزخ میں جائے گا۔ اور امام علی مقام نے اپنے ہاتھ دعا دے واسطے اٹھا دیتے اور فرمایا کہ یا اللہ اس بدبخت نو اس اگ دے عذاب دے وچ جلا۔ یکدم دعا قبول ہوئی امام پاک دی، اور گھوڑا جڑا وہ ڈر کے نسیا، وہ یزیدی جڑا سی گھوڑے تو گریا، اس کا پیر جڑا گھوڑے کی رکاب دے وچ پھس گیا، اور نال وہ گھوڑا دوڑیا جا رہا سی اور نال وہ گھسیٹا جا رہا سی کہ گھوڑے اس کو اپنی رکاب دے نال گھسیٹ کے اس اگ دے وچ سٹ دیتا۔ اللہ نے یزیدیاں نو اے چیز باور کرا دیتی کہ دیکھو تم سارے جھوٹے ہو، میرے محبوب دے نواسے جڑے نو وہ سچے نو، اور تسو اکھاں نال ویکھیا کہ جس ایک جرت کی تھی امام پاک کے نال گل کرن دی کہ میں اس کو اسی وقت کس طرح سزا دیتی ہے، مگر یزیدی بڑے خبیث سن، انہاں اس چیز میں ایک اتفاق سمجھا کہ قدرتی ہو گیا۔ ادھر تک ایک اور یزیدی اس کے کیتا کہ وہ آگے کہندا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دوانو نبی دے نال کیڑی نسبت ہے، دوانو نبی دے نال کیڑی نسبت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اے سنیا نا کہ یزیدی بکواس کر رہا کہ حسین تینو نبی نال کیڑی نسبت ہے، تے آپ کا دل تڑپ اٹھیا اور اس بدکردار واسطے آپ نے دعا کر دی کہ یا رب جبار اس بدکردار یزیدی نو فوراً سزا دے۔ یکدم اس بدبخت نو قضائے حاجت آئی، پیشاب کی حاجت پئی، وہ جا کے پیشاب واسطے بیٹھا، انہوں ایک کالے بچھو اٹھویں جیڑا کٹ لیا، وہ دوڑتا جا رہا سی اور اپنی نجاست کپڑے دے وچ لگ گئی سی، اور وہ پیشاب میں لپٹیا جا رہا سی، وہ پورا جسم کپڑے نجاست دے وچ لپٹ گئے سن، اور وہ رو رو کے اسی صورت دے وچ ہلاک و برباد ہو گیا۔ یزیدی فوج دا ایک اور بندہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے کہتا کہ امام صاحب تسو دیکھو دریائے فرات میں کتنا پانی ہے کہ دوانو اسی ایک گھٹ بھی نہیں تو دینا۔ امام باغ نے فرمایا یا اللہ اس کو پیاسا مار، یا اللہ اس یزیدی کو پیاسا مار۔ فوراً اس کو پیاس لگی، اور پیاس کی وجہ تو وہ دوڑتا پیا سی، مگر جب پانی منہ دے قریب کرتا سی انہوں پانی پینا نصیب نہیں ہوتا سی، اسی طرح وہ پیاس دے نال تڑپتا تڑپتا جڑا ہلاک ہو گیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کرامات دا ذکر ہو رہا۔ خولی بن یزید اے او بغیرت سی کہ جس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک جڑا اے لے کے جا گیا سی، اس رات کو جب سر رکھے نا اپنے گھر دے وچ جا کے کہ بیوی کہندا کہ دیکھ میں تیرے واسطے دنیا دا سب تو بڑا تحفہ لے کے آیا۔ بیوی پوچھا کہ لے کے آیا؟ اے بکواس کرتا کہ میں امام حسین دا سر لے کے آیا۔ اس وقت بیوی کہے کہ تیرے اوپر خدا دی لعنت ہوے کہ تو اتنا بے غیرت ہو گیا کہ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادے دا سر لے کے اور تو کہہ رہے کہ میں تحفہ لے کے آ رہا ہوں۔ وہ بیوی بڑی نیک سی، اس کہا کہ میں اس کے بعد زندگی دے وچ تیرے نال کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اور ساری رات وہ بیوی جڑی سی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر مبارک دے کول جڑا او قیام کیتا، درود پاک پڑھیا، آپ تے سلام بھیجا، ساری رات اس طرح خدمت گزارتے۔ جس طرح یزید بذات خود اتنا بدبخت تھا
کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شہید دے وچ اس دا بہت بڑا کردار ہے۔ یزید دا اپنا انجام کس طرح ہویا؟ یزید بدبخت ایک لڑکی ہوتے عاشق ہو گیا، اسی نو کہا کہ تو جنگل دے وچ فلاں جگہ تے آ جا، میں اوتھے تیرے نال ملاقات کر ساں۔ یزید اس جگہ تے چلا گیا، جدوں اوتھے پہنچا جنگل دے وچ اس عورت جڑی اس خنجر کڈیا، اس لڑکی خنجر کٹ کے اس یزید نو خنجر نال مار مار کے اوتھی ہلاک کر دیتا، اور اس یزید نو کہا کہ تو اس قابل ہے کہ میں تیرے نال شادی کراں، کہ تو تے او بدبخت ہے کہ جس اپنے نبی نال وفا نہیں کیتی، تو میرے نال وفا کی کرنی ہے، اے کہہ کے خنجر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیتا۔ اسی طرح یزید دے سنگی جڑے سن انہاں دے وچ ابن زیاد دا نام آندا، ابن سعد دا نام آندا، شمر دا نام آندا، اے جتنے سن ایک ہلاک ہوئے۔ مختار سقفی جدو اس کی حکومت آئی، گورنر بنیا، اس اعلان کیتا کہ جتھے جتھے پتہ چل جائے کہ یزید دے نال مل کے انہاں لوگاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قتل دے وچ حصہ لیا، انہاں چن چن کے مارو، جتھے ملے قتل کر دو۔ ابن سعد دا پتر جڑا وہ پکڑیا گیا، جدو مختار کے سامنے آیا کہ مختار پوچھے کہ کدھر گیا تیرا باپ؟ اس آگے جی وہ خلوت نشین ہو گیا، چھپ گیا، باہر نہیں نکلتا۔ اس حکم دیتا کہ انہوں پکڑ کے لایا، اور این اسی ٹھیک 5 سال بعد، اسی 10 محرم والے دن ٹھیک 5 سال بعد اسی ابن سعد نے اوتے گردن اتارے گئے، بازو کٹے گئے، ٹنگیاں کٹائیاں، اور اوتے مختار کہا کہ انہاں دی لاشاں اوتے گھوڑے دوڑاؤ۔ اسی طرح عبرتناک موت تو دوچار ہوئے ابن زیاد، شبر حبیس، ابن سعد، ان سارے دی اس طرح دردناک موت ہوئی کہ جنہ امام حسین رضی اللہ عنہ دے قتل دے وچ کسی طرح بھی حصہ لیا سی، مختار نے انہاں نو چن چن کے ماریا۔ جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس کانو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتر، یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پتر ابن عباس رضی اللہ عنہ خواب دیکھا، خواب دیکھ کے آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور دیکھے کہ آقا علیہ السلام کی زلفہ مبارکہ جڑی نا وہ مٹی نال مطلب الجھی ہوئی ہیں، چہرہ مبارک جڑا نا وہ گرد آلود ہو گیا، اور اکھا چ آنسو آ رہا ہے۔ اے خواب دیکھا اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ ہویا؟ کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے ہیں کہ عباس میں کربلا دے مقام تو صبح تو لے کے نا شام تک اپنے ایک بچیاں دا خون جڑا نا وہ اکٹھا کرتا رہا، اس وجہ تو ہے میری حالت ہوئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں وہ وقت نوٹ کر لیا، اور جدو میں بعد پتہ چلا سی اے این وہ دن سی کہ جس دن رات میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، این اس دن والا دن جڑا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا دے نال شہید ہوئے سن۔ اسی طرح جدو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے، ابو نعیم اے کہتے ہیں کہ اس دن آسمان ہوتے خون دی بارش ہوئی، آسمان کو خون دی بارش ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت اسی جڑا گھڑا چڑھتے آساں، جڑے برتن چڑھتے آساں، انہاں برتنوں دے وچ خون ہوتا سی، اتنا آسمان ہویا اور خون دے آنسو آسمان ہویا۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ ابو زاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس دے وچوں جڑا پتھر اٹھایا جاتا سی، اس پتھر دے تھلوں خون نکلتا سی۔ جدو امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کیتا گیا، یزیدیاں ایک اٹھ ذبح کیتا اس کو کھان واسطے، اور جدو اس کا گوشت کھان واسطے گئے نا کہ وہ گوشت اندرائن کلو بھی زیادہ کڑوا سی، اتنا اندرائن زہریلی چیزیں کڑوی چیزیں اس کو بھی زیادہ کڑوا سی۔ پھر علی بن مصر اے کہندے کہ میں اپنی دادی کو سنیا کہ جدو امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے نا، میں اس وقت جوان لڑکی آ سی
کہ وہ کہیں کہ خدا دی قسم اسمان کتنے دن خون روندا رہا، اسمان تو خون وسدا رہا۔ بعض مورخ کہتے ہیں کہ 7 دیہڑے لگاتار اسمان تو خون وسدا رہا۔ جس دیوار اتنے رنگین ہو گئیاں، عمارتاں رنگین ہو گئیاں، کپڑے رنگین ہو گئے، اور کہا کہ جس کپڑے ہاتھ لائیا وہ خون اور خون کے دھبے ہو نہیں ابھرے۔ پھر جنات جڑے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتے ہیں، جنات کہتے ہیں ہو سکے جتنا رو لے تو اے چشم، کون روئے گا پھر شہیدوں کو، پاس ظالم کے کھینچ کر لائی، پاس ظالم کے کھینچ کر لائی موت ان بے قصوں غریبوں کو۔ جدو امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک دمشق میں لے کے جا رہا سی، تو سر مبارک کے سامنے ایک بندہ قرآن مجید دے 15 پارے سورۃ الکہف دی آیت نمبر 9 تلاوت کی تھی۔ قرآن مجید دے 15 سپارے سورۃ الکہف دی آیت نمبر 9 اس بندے تلاوت کی تھی، انا اصحاب الکہف والرقیم قالوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف اور رقیم دیا نشانیاں بڑیاں عجیب نشانیاں ہیں۔ اصحاب کہف نہیں سی، وہ 300 سال سوتے رہے سن، اس تو بعد اٹھ گئے سن، تے امام پاک دے سر مبارک چو اے آواز آئی جب بندے اس قرآن مجید کی اے آیات پڑھی نا کہ اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب جہا ہے کہ 300 سال تو بعد دوبارہ زندہ ہوئے، تے امام پاک کے سر مبارک دے وچوں آواز آئی آجبو من اصحاب الکہف قتلی و حملی، کہ اصحاب کہف کے قتل تو زیادہ عجیب جڑا وہ میرا معاملہ ہے۔ کیوں؟ اصحاب کہف جڑے سن وہ تو کافروں تو چھپ کے جڑے غار دے وچ پناہ لئی سی، اور امام پاک وہ سن کہ جنہاں نو آقا علیہ السلام دے امتیاں بلایا سی اپنے کو، اور امتی ہون دا دعویٰ کرتے سن۔ امام پاک نو اپنے کول بلا کے اور پھر امام پاک نو شہید کروا دیتا۔ امام پاک فرمایا کہ ہے اصحاب کہف تو بھی عجیب تر واقعہ۔ پھر ایک جگہ تے جدو ایک راہب نے دیکھا کہ امام پاک کا سال ہے، اس نے کہا کہ میں تو 10,000 80,000 درہم دینا تم ایک رات واسطے امام پاک کا سر میں دے دو۔ ہولی بن یزید بڑا خبیث لالچی سی، اس نے کہا یہ رکھ لو۔ رائے نے سر مبارک کو غسل کرتا خوشبو دا لا کے ایک ٹیبل اتر رکھیا تے آپ ساری رات سامنے بیٹھ کے دیدار کرتا رہے۔ راہ دیکھتا کہ رات کو آسمان ہوتے نور دیا کرنا آ رہی ہیں امام پاک دے سر مبارک تو، اور امام پاک دے سر مبارک تو لے کے آسمان تک نور دیا کرنا آ جا رہی ہیں، اور اس نے گرد سفید پرندے چکر لا رہے ہیں، گویا کہ فرشتے سفید پرندے نہیں سن، حقیقت میں جو فرشتے سن۔ اور جدو نہ پیسے لے اور پیسے لے کے جدو نہ کھولے ہولی بن یزید آپس میں منڈن واسطے، وہ جتنے پیسے وہ سارے ٹھیکریاں بن گئی، یعنی ٹھیکریاں بن گئی سن، اور انہاں دی اوتے انہاں ٹھیکریاں دی اوتے کی لکھیا سی؟ انہاں اوتے لکھیا سی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ خدا نو ظالموں کے کردار تو غافل نہ جانو، کہ تسو اے نہ سمجھو کہ اللہ پاک غافل ہے جتنا تسو ظلم کیتا، کہ اللہ پاک کو اس چیز کا پتہ نہیں۔ فرمایا کہ اللہ پاک تواڈے سارے ظلم جان رہا۔ پھر ایک اور جگہ پہ لکھیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، اور اللہ ان قریب ظالمان دیکھ لے سی کہ وہ کس کروٹ دے بیٹھے۔ اے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر سارا واقعہ لکھیا، قرآن کی مختلف آیات دے وچ انہاں دا ذکر کیتا گیا، اور یقیناً اے وہ ہستے سن کہ جنہاں نوں آزمایا گیا، نہیں تو سارے مسلمان بیٹھے ہو، اشوانے والے بیٹھے ہو، کسی کا دل بنتا کہ امام پاک اگر فرات کو کہہ دیتے کہ فرات پورے ہٹیا، امام پاک اگر فرما دیتے کہ فرات پورے ہٹیا میں پانی لینا، فرات کی جرت آئی
اس فراد کی جرت آئی کہ امام دی حکومت اپنا راستہ نے تبدیل کر لینا نہیں. امام پاک حکم نہیں فرمایا کیوں رب دا امتحان سی وہ دے وچ راز کے سی اور رب جانے تے امام پاک جانا اس دے وچ راز اللہ تبارک و تعالی سماندا ایک طرف اسماعیل نو چھری تلے دے کے جبرائیل نے دوڑایا کہ چھری تلو کڈ تمبا رکھ دے. ایک جگہ تے امام حسن نو ہرنی دا تحفہ ملدا امام حسین آ جاندے کہندے نانا حضور مینوں بھی ہرنی دا بچہ چاہیدا. قریب آ کے امام حسین رو پوندے ہرنی دوڑ کے جاندی ہے اپنا دوجا بچہ لے کے آ جاندی ہے کہ یا رسول اللہ میرا دوجا بچہ اے ہے کہ اے امام پاک کو تحفہ دے دو. اللہ تبارک و تعالی نو اتنا بھی منظور نہیں ایک جگہ تے کہ امام پاک دا دل رنجیدہ ہوئے اور ہرنی دا دوجا بچہ عطا فرما دیتا. اور ایک سائڈ تے امام پاک کو اتنا آزمایا گیا کہ علی اصغر کو لے کے علی اکبر تک اور تو لے کے محمد تک ابو بکر عمر عثمان تک اپنے سارے شہزادے اپنے کزن اپنے سارے خاندان اہل بیت دے 17 تو 19 افراد اپنے گھر دے کربلا دے مقام وچ پیش کرتے تھے. مگر امام پاک اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ وچ گلا نہیں کیتا. جو کہا جانا نا کہ یا اللہ تو ازما اسی ازمائش واسطے تیار اے میرے امام پاک کی زندگی ہے اور جنہ جنہ ظلم کیتے بعد میں لوگاں دیکھ کے چون چون کے مارے گئے ہوئے. حجاج بن یوسف کا جو دور آیا نا بعد میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جنہیں رسی امام سجاد بھی کہتا ہے مشہور سجاد کو کیونکہ بہت زیادہ عبادت کرتے سن اس وجہ تو بہت زیادہ سجدہ کرنا سجادہ مطلب یہ بہت زیادہ سجدہ کرنا ہے. سجاد کے نام تو مشہور ہو گئے سن کیونکہ بہت بڑے عبادت گزار ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ شہزادے جیسے سن امام زین العابدین. حجاج بن یوسف نے دوبارہ اپنے دور میں جا کے قید کر دیتا ہتھکڑیاں مار دیتا پہلے بیڑیاں مار دیتا. امام زہری رضی اللہ عنہ کو گئے نا کہ آپ فرمان لگے کہ امام زین العابدین کے دور میں پھر ازمایا جا رہا ہے پھر ازمایا جا رہا. پہلے دوڑے تے یزید اتنے ظلم کیتے اور آج حجاج بن یوسف ہے کر رہا. آپ نے کو بڑی پیاری گل فرمائی. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زہری تو اے نہ سمجھ کہ اے ہتھکڑیاں تے بیڑیاں ساڑے واسطے کوئی حیثیت رکھتی ہیں. اے ہتھکڑیاں تے بیڑیاں ساڑے واسطے حیثیت کوئی نہیں رکھتی. اے تے ایک اللہ کا امتحان ہے جہاں سی امتحان دے رہے ہیں. اے گل فرما کے نا کہ آپ نے حج کیتا آپ نے حج کیتا. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تے ہتھکڑیاں جڑیاں سن ہاتھ جو نکل کے ٹھہر گئی. آپ نے پیر حرکت کی تے بیڑیاں ٹوٹ کے پرے چل گئی. فرمایا کہ اے دیکھ ساڑھے اگے انہاں ہتھکڑیاں دا یا بیڑیاں دا ہونا کوئی مشکل کام نہیں. اے ساڑھے اشارے تے چلن مگر چونکہ ایک رب دا امتحان ہے ازمائش ہے وہ اسی اپنی جمع مردی دے نال پیش کر رہے ہیں. سنو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آپ اپنا پورا خاندان دین اسلام دی سربلندی واسطے لٹا دیتا. یزید دی بیعت نہیں کی گل تو بیعت دی آئی نہ وچ اور کیڑی گل آئی. یزید کون سی؟ ایک فاسق فاجر زانی حرامی خبیث ایک مطلب انتہائی خبیث قسم کا مطلب نا ہے یزید. اور آج مانو حسین تے بہت ملن گے مگر یزید کا نام ہی کوئی نہیں رکھتا. یزیدی بہت آئے کربلا کے وچ یزیدی بہت بچ گئے سن مگر اج اپنی اولاد وچوں یزید نہ کسے تے نہیں رکھیا جاتا. انہاں دی نظر وچ امام حسین ختم ہو گئے سن مگر اج مانو حسین بہت ملن گے. پتہ چلیا کہ حرام جڑے لوگ بہت ہوندے ہیں مگر انہاں دا نام اگے نہیں چلتا. حلال ایک بھی ہوا تو وہ بھی نام بڑا چلتا ہے. میرے امام پاک اپنی جان پیش کر دیتی دین بچانے واسطے. اسی کی کر رہے ہیں اے سوچنا چاہتے ہیں سانو 5 نمازاں پڑھنے موت ہوندی اسی 5 نمازاں نہیں پڑھ سکتے. امام پاک نماز دے وچ سر کٹایا. امام پاک سانو یہ سبق دیتا کہ نماز کتنی ضروری ہے. امام ایک عالم صاحب بڑی پیاری گل کرتے ہیں کہ امام پاک اگر سر سجدے سے نہ رکھتے سن تو یہ ذریعے کی ضرورت ہی نہیں سی کہ امام کا سر کٹ لینا. امام پاک سجدے دے وچ سر کٹایا سانو ایک پیغام دیتا کہ اس دین کو بچان واسطے میں اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دیتے اور سجدے دے وچ سر کٹایا تس نماز پڑھو.
اسی پڑھتے ہیں دنیا نے سارے دھندے کر لیتے ہیں، نماز کو سارے کو نہیں پڑھ ہوگی، صبح تو شام تک اسی کام کرتے رہتے ہیں، نماز کے واسطے سیدھا منٹ نہیں پڑھ سکتے۔ امام پاک کا سر نیزے کے اوپر قرآن پڑھ رہے ہو، امام پاک کا سر نیزے کے اوپر قرآن پڑھ رہے ہو، اسی گھر کے وچ بیٹھ کے یا مسجد کے وچ پکھے تھلے بیٹھ کے اسی قرآن پڑھتے ہیں، اسی قرآن کو سونا کر کے کپڑے لپیٹ کے اوپر رکھ دیتا، بس برکت واسطے گھر کے اوپر پیر اسی تھلوں لگ دے رہی ہے، یہ بچیاں ساڑیاں پہن نہ کرنا تو غلاف لپیٹ کے بچی کے سر اتنے کر دی برکت واسطے، بھیا ٹھیک ہے برکت واسطے ہے، مگر قرآن کا اصل مقصد کیا امام ثابت کی طرف میں نیزے اتنے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کیا ساری محبت ہے قرآن نال؟ محبت ساری ہے مگر اسی غافل ہو چکے ہیں، اور جب غافل ہو جائیے نا تو پھر کٹ پاؤں ہے۔ آج مسلمان سارے غفلت کا شکار ہیں، آج مسلمان سارے غفلت کا شکار ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے کٹ پاؤں پہ، جیڑا آتا وہی کٹ دے گا مسلمان، جیڑا آتا وہی کٹ۔ سارے فلسطینی بھائی کتنے شہید ہوئے ہیں، کل جڑا فلسطین دے سیاسی لیڈر شہید ہوا اسماعیل ہنیہ، کیا نہ سنے ہونا، کیا نہیں بیان ختم کرنے لگا، کیا سنے ہونا، کیا میڈیا دور ہے، کیا سنے کیسا بندہ سی حافظ قرآن تھا، اس بندے اپنا پورا خاندان پہلے شہید کروایا، اس بندے کے پتر فلسطین میں شہید ہوئے، اس بندے دیا دھیاں فلسطین میں شہید ہوئی، اس کی بہناں وہ برا فلسطین میں شہید ہوئے، اس کے پوتے پوتیاں تقریباً کہہ رہے تھے کہ 18 تو 20 وہ گھر کے افراد شہید ہوئے، اور آخر کے خود بھی شہادت نوش کر گئے، اور انہوں نے جو آخری وصیت آئی نا، آخری وصیت جب انہوں نے مطلب جان نکل رہی تھی ایران کے جو انہوں نے بیان ہو گیا، تو انہوں نے آخری وصیت کی سی، ایک وصیت آئی انہوں نے آخری کہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرو، یار اسی اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، اسی اتنے ہو گئے کہ سارے نہیں کہ کم از کم اتنا تو کر رہی ہے جی یہودیت کی شیعہ استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے تو بچا جائیے نا، اسی پیپسی پینے ہیں، سپرائٹ پینے ہیں، 7 پینے ہیں، سرف ایکس استعمال کرتے ہیں، وہ پیسہ سارا کٹ ہو کے ادھر جا رہا ہے، انہیں پیسے کا وہ ڈونیٹ کرتے ہیں اسرائیل و بم اسرائیل لے کے سارے مسلمان شہید کر، پاکستانی پروڈکٹ استعمال کرو، یہودی پروڈکٹ تو جان چکاؤ، جتنا سی کر سکتے ہو۔ یوسف علیہ السلام کو خریدنے واسطے بڈھی بھی ٹٹی لے گئی، ملنا تھوڑے سا نہ لے کے آئے، اسی جتنا کر سکتے اتنا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ کریم سانو اخلاص نصیب فرمائے، سانو دین دے نال محبت عطا فرمائے۔ چھوٹا جہا اعلان کرنا، الحمدللہ مسجد دے وچ مدرسہ ساڈا شروع ہو چکا ہے، پتہ ہے علاقے میں الحمدللہ 20 بچے ہو گئے ساڑے کو، پہلے مسجد کا نا تقریباً 1500-2000 بل آتا سی، مگر صاحب ذرا سارا دن پکے چلتے ہیں، تے ہن مسجد کا بل اس مہینے جڑا آیا نا 10,000 آیا، ٹھیک ہے، تے صاحب ظاہر ہے اتنے سورسز نہیں ساڈے پنڈ دے وچ مسجد ہے، سورسز نہیں، اس حوالے نال تھوڑا ضرور سوچا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اسی کوشش کر رہے ہیں کہ اس بجلی تو مجھے جان چھڑا لے مجھے، کہ کچھ دوستوں کا رابطہ کر کے اسی سولر سسٹم لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تقریباً سارے پیسے اکٹھے ہو چکے ہیں، صرف ساڈا 25,000 روپیہ تھوڑا پیا، کتنا 25,000، ایک 25,000 بندے ڈیٹ سیدھی گل ہے، مشکل ہے، جنہوں نے اللہ جنہوں نے عطا کرے دے بھی سکتے ہیں، جنہوں نے عطا کرے اے تے کام نہ ہوتا نا، تے اسی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ 25,000 جڑا تھوڑا نا وہ بھی ہیلا مار کے اکٹھا کر لئیے، تاکہ اسی سولر لا لئیے بجلی تو جان چھوڑ دے، کیونکہ بچے کا قرآن پڑھنا، ٹھیک ہے، اس حوالے نال تھوڑا ذہن چ رکھا ہے، تے ممکن ہویا جنہ بولو تے نماز تو بعد مل گیا، اج نہیں کہ چلو گھروں جا کے لیا کے دے دیا ایسے، ٹھیک ہے، اور اپنے پیارے دے سارے ثواب واسطے بچے قرآن پڑھتے ہیں، تو سامنے بچے حفظ نے بیٹھے سارا دن قرآن پڑھتے ہیں مسجد کے، اس کو بڑا میرا بزنس کوئی نہیں کہ جتنے بندے انویسٹ کرے، اس کو بڑا بزنس کوئی نہیں کہ جتنے بندے انویسٹ کرے، بہترین انویسٹ کرنے والی جگہ ہے۔